السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعے میں ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں، اللہ کی قسم تمہیں ضرور بالضرور اٹھایا جائے گا، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی، اور یہ کام اللہ پر انتہائی آسان ہے۔ محترم سامعین کرام اور بزرگوں، دوستو، اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دنیا میں وجود بخشا تاکہ ہمیں آزمانے اور ہمارا امتحان لے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ جو کوئی ایمان کے ساتھ اللہ کا تقوی اختیار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو گمراہی اور غلط راستہ کو اختیار کرے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ انسان کی زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، وہ ختم ہونے والی ہے اور زوال پذیر ہے۔ بقا و ہمیشگی آخرت کی زندگی کو ہے جو ابدی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، البتہ آخرت کے گھر کی زندگانی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، صرف انسان جن ہی کیا، ہر جاندار کے لیے موت مقدر ہے۔ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی ملحد بھی نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت،
کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی، یعنی انسان اور جنات و شیاطین ہی کیا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ہاں، صرف ایک ایسی ذات ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ہے اللہ کی ذات جس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ اس کا ارشاد گرامی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ محترم دوستو، جتنے بھی آسمانی مذاہب دنیا میں نازل کیے گئے ہیں، سب نے یہی کہا ہے کہ یہ دنیا لا زوال نہیں بلکہ زوال پذیر ہے۔ یہ ایک مقررہ مدت تک رہنے کے بعد فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ یہ دنیا عارضی ہے بلکہ اس کی ہر شے عارضی ہے، اور ہر شے کا مقدر ہی فنا ہے۔ مرنے کے بعد ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے، اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اپنے اعمال کا حساب دینے کے بعد ہر انسان یا تو سکھ کی ہمیشہ والی دنیا میں یا پھر دکھ کی ہمیشگی والی دنیا میں داخل ہو جائے گا۔ اس حقیقت کو کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہر مسلمان کو اس حقیقت کا اقرار کرنا پڑتا۔ اگر اس کے دل میں اس کے تعلق سے کسی شک و شبہ نے جگہ بنائی تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرَهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسول کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالی سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ان آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کے مقدر میں دو گھر لکھ دیے گئے ہیں، دنیا کا گھر اور آخرت کا گھر۔ ایک گھر عارضی اور دوسرا گھر دائمی ہے۔ زندگی، دنیا کی زندگی چاہے جتنی بھی لمبی ہو اسے ختم ہونا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا اور اس کی چیزوں کی مثال ڈھلنے والے سایہ کی طرح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب مثال دی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں جو بو گے وہی کل قیامت کو کاٹو گے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور پختگی کا گھر تو آخرت ہی ہے، بلکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی گھڑی بھر کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ وَيَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور ان کو وہ دن یاد دلا دیے جس دن اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی
رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایات پانے والے نہ تھے۔ محترم سامعین، کیا ہم نہیں دیکھتے کہ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک دنیا دار آیا؟ فرعون آیا، قارون آیا، حامان و شداد آیا، مگر کسی کو اپنی فوج، طاقت، سلطنت اور دنیا نے نہیں بچایا۔ آخرکار دنیا چھوڑ کر سب کو جانا ہی پڑا۔ اس لیے کافر لوگ بھی موت سے انکار نہیں کرتے، مگر وہ موت سے نصیحت نہیں لیتے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم، تمہیں ضرور بالضرور اٹھایا جائے گا، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی، اور یہ کام اللہ پر انتہائی آسان ہے۔ ہر مسلمان آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان میں ایک رکن آخرت پر ایمان لانا ہے۔ بلکہ اس آیت کی روشنی میں سب پہلے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ پختہ عقیدہ بنائیں کہ اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد اللہ سارے انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کے عملوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر آخرت سے متعلق قرآن و حدیث میں جتنی باتیں مذکور ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے۔ مثلا برزخ کی زندگی، قبر کی نعمتیں، قبر کا عذاب، اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا، قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر کھڑا ہونا، محشر میں سب کا جمع ہونا، اللہ کی عدالت قائم ہونا، حساب و کتاب، حوض و کوثر، پل صراط اور جنت و جہنم میں داخلہ وغیرہ۔ آخرت برحق ہے اور اس دنیا کی زندگی میں دراصل آخرت کی تیاری کے لیے ہی آئے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جا بجا آخرت کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ اسراء کی ایک آیت میں اللہ نے آخرت کی فکر کرنے کے ساتھ اس کی بہتر تیاری کرنے والوں کو سعی مشکور یعنی قدر کی جانے والی تیاری کہہ کر بشارت بھی دی ہے۔ گویا وہاں آخرت، تیاری اور نتیجہ تینوں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جس نے آخرت کی فکر کی اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کو کی اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ایک دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اس آیت کریمہ سے سبق ملتا ہے کہ کل کے لیے خرچ کرنے اور کسی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آخرت میں بہتر بدلہ پانے کی امید میں ہر قسم کی خیر و بھلائی کرتے رہنا چاہیے۔
یہاں ایک افسوسناک پہلو ذکر کر کے مضمون کے اصل ہدف کی طرف آؤں گا۔ ہمارے دین کی اصل اور اس کا لب لباب آخرت کی تیاری اور اس کے ذریعے آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ یہاں کی تمام دینی کارگزاریوں کا اصل ہدف آخرت کی تیاری ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت فکر آخرت سے حد درجہ غافل ہے، جس نے کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان بھی دوبارہ زندہ ہونے، رب سے ملاقات کرنے اور آخرت کے حساب و کتاب کے منکر ہو گئے۔ انسانوں کی غفلت کی طرف اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ مذکورہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آخرت پر ایمان پختہ کرنے کے ساتھ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آخر اسی بات سے ہم میں اور کافروں میں دنیاوی زندگی کے مقصد میں فرق ہے، اور آخرت سے غافل دنیا کو ہی مسکن سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک اصل مسکن آخرت ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے اندر فکر آخرت کیسے پیدا کریں؟ ذیل میں اس سلسلے میں چند نکات ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ہے کہ فکر آخرت پیدا کرنے میں اہم رول اس احساس کا ہے کہ ہم ہمہ وقت اس شعور و احساس کے ساتھ جئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے عملوں سے باخبر ہے، اس سے چھپا کر ہم کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ اس احساس کے ساتھ جینے والا مسلمان ایمان کی حفاظت کرے گا، عمل صالح کی طرف گامزن رہے گا، اور برائی کے انجام سے خوف کھاتے ہوئے اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہے گا، گویا وہ ہمیشہ فکر آخرت اور اس کی تیاری میں لگا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے تقوی اختیار کرنے والا آخرت کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس لیے اللہ نے سفر آخرت کے لیے تقوی کا توشہ لینے کا حکم دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، وہ سب سے بہتر توشہ تقوی یعنی اللہ تعالی کا ڈر ہے۔ تقوی کی تعریف، التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقوی اللہ سے ڈرنے، اس کے حکم پر عمل کرنے، تھوڑی چیز پر قناعت کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ آج انسان عمل سے کورا اور گناہوں کا رسیا، اللہ سے بے خوف ہو جانے کی وجہ سے جس کے دل میں خوف الہی ہو، وہ آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے بڑا معاون ذریعہ ہے۔ موت دنیا و زندگانی کے خاتمے کا نام ہے، پھر اس کے بعد آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بکثرت یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکثروا ذکرہا ضم اللذات یعنی الموت۔ اللہ تعالی ترجمہ، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد ہے ہم دنیا کی عارضی لذتوں اور شہوتوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں اور موت کو کثرت سے یاد کر کے موت کے بعد کی زندگی کی
تیاری کرے۔ اسی لیے متعدد اسلاف سے منقول ہے کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ ویسے تو اللہ نے بڑے بڑے ظالم کو عبرتناک موت دی ہے، لیکن ان سب میں فرعون کی موت کو خصوصی طور پر نشان عبرت بنایا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے فکر آخرت پیدا کرنے میں قبروں کی زیارت بھی اہم ذریعہ ہے۔ کسی کی موت سے فی الفور نصیحت ملتی ہی ہے، ساتھ ہی گاہے بگاہے قبرستان جا کر ان مرنے والوں کی قبروں سے بھی نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ انسان میں خوف الہی، نرم دلی اور خوف آخرت پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے خشیت کے آنسو بہاتی ہے اور آخرت یاد دلاتی ہے، اور تم وہاں لغو بات نہ کیا کرو۔ اس حدیث کے پس منظر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حالت پر غور کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ جنت و جہنم کے ذکر پر آپ نہیں روتے، اس پر کیوں روتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان القبر اول منازل آخرتی فإن نجا منہ فما بعده ایسر منہ وإن لم ینجو منہ فما بعده اشد منہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منہ۔ آخرت کے منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، سو اگر کسی نے قبر کے عذاب سے نجات پائی تو اس کے بعد کے مراحل آسان ہوں گے، اور اگر جسے عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد کے منازل سخت تر ہوں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھبراہٹ اور سختی کے اعتبار سے قبر کی طرح کسی اور منظر کو نہیں دیکھا۔ قبر اور قبرستان ایک بھیانک جگہ ہے، وہاں اپنے ان دوست و احباب، رشتہ دار اور اعزاء اقارب کی قبروں کو پاتے ہیں جن کے ساتھ زندگی کے یادگار لمحے گزارے ہوتے ہیں۔ کیا ان کے بچھڑنے کا غم نہیں ہوتا اور ان کی جگہ خود بھی جانے کی فکر پیدا نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے۔ نمبر 5، موت کے بعد جتنے بھیانک مرحلے اور ہولناک مناظر ہیں ان سب پر غور کیا کریں، ان اسباق کو کتابوں سے اور علماء کے بیانات سے دہرایا کریں۔ اس عمل سے آخرت کی تذکیر ہوتی رہے گی اور اس کی فکر پیدا ہونے میں مدد ملتی رہے گی۔ موت کی سختی، عذاب قبر، محشر کی ہولناکی، نفسی کا عالم، حساب کی سختی، پل صراط کی حقیقت اور جہنمیوں کی بھوک و تڑپ اور شدید سے شدید عذاب کا مطالبہ کر کے یقیناً ایک مسلمان تڑپ اٹھے گا اور آخرت کی پریشانیوں اور سختیوں سے بچنے کی فکر کرے گا۔ نمبر 6 پر آتا ہے آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت یا دنیا طلبی ہے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ جس کی دنیا جس قدر وسیع اور کشادہ ہے اس کے اندر دینداری کی اتنی ہی قلت ہے، اور جس کی دنیا چھوٹی ہوتی ہے اس کے پاس دین زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے دین پر دنیا کو ترجیح دے دی اس نے آخرت کو بھلا دیا۔ اس حقیقت کو اللہ قرآن پاک میں بئی الفاظ ذکر کر رہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔
ہمارے عملوں پر تعجب ہے کہ ہم دار فانی اور اس کے لمحہ بھر کی لذتوں کو ابدی زندگی اور ابدی سکون و راحت پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اللہ اس دنیا کو مچھر کے برابر بھی نہیں اہمیت دیتا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی وقعت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ نمبر 7 پر آتا ہے آخرت کی فکر اور اس کی تیاری میں ایک بڑی رکاوٹ دلوں کی سختی اور اس میں کفر و معصیت کی آلودگی کا ہونا بھی ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو تزکیہ اور دلوں کو کفر و معصیت اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کر لیتے ہیں تو عبرت حاصل کرنے والی چیزوں سے ہمیشہ عبرت حاصل کر سکیں گے، ورنہ دلوں کی سختی معنی عبرت کے علاوہ ترک و واجبات اور فعل منکرات کا سبب بھی ہے، اور اللہ کے یہاں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنے نفس کو اخلاق رذیلہ سے اور دلوں کو شرک و معصیت کی آلودگیوں سے پاک کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح من تزکا، یعنی بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ محترم بزرگوں، 8ویں نمبر پر آتا ہے دنیا کی زندگی کو مسافر کی طرح گزارا کریں، اس سے ہمارے اندر سے زیادہ دیر تک رہنے اور پرتعیش زندگی گزارنے کا خیال جاتا رہے گا، اس کی جگہ دل میں ذکر الہی اور فکر عقبہ پیدا ہوگی۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا میں ہر آنے والا آخرت کے سفر کا مسافر ہے۔ اس حقیقت کو جو سمجھ لیتا ہے وہ خود کو دنیا میں مسافر ہی سمجھتا ہے، اور دنیا کو ایک مسافر جس طرح اپنا سامان سفر تیار رکھتا ہے کہ نہ جانے کب کوچ کرنا پڑے، اسی طرح آخرت کا مسافر دین و ایمان اور عمل و عقیدہ کے ساتھ تیار رہتا ہے کہ نہ جانے کب موت کی سواری آ جائے اور آخرت کی طرف کوچ کر جانا پڑے۔ فکر آخرت کے اسی تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور، کہ تم دنیا میں ایسے رہو گے یا تم ایک مسافر یا راہگیر ہو اور اپنا شمار قبر والوں میں کرو۔ جاہد کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا جب تم صبح کرو تو شام کا یقین مت رکھو، اور جب شام کرو تو صبح کا یقین نہ رکھو، اور بیماری سے قبل صحت و تندرستی کی حالت میں اور موت سے قبل زندگی کی حالت میں کچھ کر لو، اس لیے اللہ کے بندے تمہیں نہیں معلوم کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا۔ اس حدیث میں دنیا سے بے رغبتی اور دنیاوی آرزوئیں کم رکھنے کا بیان ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ایک مسافر دوران سفر کچھ وقت کے لیے کسی جگہ قیام کرتا ہے، تم دنیا کو اپنے لیے ایسا ہی سمجھو، بلکہ اپنا شمار قبر والوں میں کرو، گویا تم دنیا سے جا چکے۔ اسی لیے آگے فرمایا صبح پا لینے کے بعد شام کا انتظار مت کرو، اور شام پا لینے کے بعد صبح کا انتظار مت کرو، بلکہ اپنی صحت و تندرستی کے وقت مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کچھ تیاری کر لو، کیونکہ تمہیں کچھ خبر نہیں کہ کل تمہارا شمار مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا۔ نمبر 9، قرآن کو تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھنا اور اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی کتاب ہی تو ہدایت کا سرچشمہ اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ایک طرف ایمان میں زیادتی پیدا ہوتی ہے اور اعمال صالحہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو دوسری طرف اللہ کا خوف، نیتوں کی اصلاح اور جہنم سے بچنے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ یہ دونوں کیفیات قرآن کے اندر و تبشر سے پیدا ہوتی ہے۔ جب مومن ایمان و عمل
اور اس کے بدلے جنت و نعمت کی بشارت پڑھتا ہے تو وہ شوق جنت میں اس کے حصول کی طرف آتا ہے، اور جب اللہ کے عذاب، جہنم اور نافرمانیوں کے حالات پڑھتا ہے تو مارے خوف کے جہنم سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھ کر قرآن کی تلاوت جاری رکھے تاکہ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف لگا رہے۔ نمبر 10 پر آتا ہے، آخری بات اس بات کا سدا احساس رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مرتے دم تک اس احساس کی حفاظت کرتے رہیں تاکہ موت آ جائے۔ ایک مسلمان کے سامنے مقصد تخلیق یعنی عبادت الہی رہنا چاہیے اور خلوص کے ساتھ سنت کے مطابق اللہ کی بندگی کرتے رہنا چاہیے تاکہ موت آ جائے۔ ان دونوں باتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اور فرمان رب العالمین ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یہ چند نکات تھے جو فکر آخرت پیدا کرنے میں معاون ہوں گے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے نکات ایسے ان میں داخل کیے جا سکتے ہیں، مثلا دلوں کو نرم کرنے والے اور ان میں خوف پیدا کرنے والے سارے عملوں سے فکر آخرت کی ترغیب ملے گی، حتیٰ کہ آخرت میں ملنے والے ہر قسم کے عیش و آرام سے بھی آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر فکر آخرت پیدا کر دے تاکہ ہم اس کی جیسی تیاری ہونی چاہیے کر سکیں اور آخرت میں نجات پا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی جو جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اس میں شامل تمام افراد 14ویں کی چاند کی طرح چمک دمک رہے ہوں گے۔ وہ نہ جنت میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک میں رینٹ آئے گی، ان کو اپنی ناک جھاڑنی پڑے گی، اور نہ ہی وہ پیشاب و پاخانہ کریں گے۔ ان کے کھانے پینے کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں میں عود کی لکڑیاں جلیں گی، ان کا پسینہ مشک جیسا معطر ہوگا۔ ہر جنتی کی 2 خاص بیویاں ہوں گی جن کا حسن ان کے کپڑوں کے نیچے سے بھی جھلکے گا، ان کے دل ایک جیسے ہوں گے اور وہ صبح شام اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتے رہیں گے۔ ابھی جن آیات و احادیث کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے آپ کو جنت کی جو ہلکی سی لفظی جھلک دکھلائی ہے وہ صرف مشت نمونہ از خرد وارے کے مصداق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جس کو نہ قلم بیان کر سکتا ہے اور زبان، اور نہ کسی دل کی رسائی میں ہے، اور نہ تصورات و خیالات کی اس تک پہنچ ہو سکتی ہے، نہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا۔ مختصر یوں کہا جا سکتا ہے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں سکھ ہی سکھ ہوگا، جہاں دکھ کا نام و نشان نہ ہوگا، اور جہنم ایسی جگہ ہے جہاں دکھ ہی دکھ ہے اور جہاں سکھ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آئیے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو جنت کا مستحق و حقدار بنائے اور جہنم سے بچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔